الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا زبان سڑ جائے اکھیاں بے نور ہوول زبان سڑ جائے اکھاں بے نور ہوول گستاخ جو مدنی سرکار دائے جس دل وچ حب نہیں آقا دی نہ لینا کی اس مردار دائے تے رب پیدا ہی نہیں کیتا جگ اندر سانی کوئی احمد سردار دائے مدینہ ویکھیا اکھاں نو ٹھنڈ پیندی مومن رکھدا شوق دیدار دائے اور ایک کچہری لگنی ہے حق والی جتھے جھوٹی نہ بالکل دلیل ہوئے جڑا حق دا فیصلہ ہو جانا او دی مڑ کے نہ پھر کوئی اپیل ہوئے اتھے کم نہیں یارو سفارشاں دا پاوے موسیٰ تے باوے خلیل ہوئے سلمان و مقدمہ کدی ہردا نہیں جدا پاک محمد وکیل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر
حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، جتوں تک میری آواز جا رہی ہے، پردے اندر میری آواز سننے والی معززات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، بندہ مومن دے کول عقیدہ توحید تو بعد سب تو قیمتی سرمایہ اور سب تو بڑا جو خزانہ ہوندا ہے او دا نام محبت رسول ہے۔ جس بندے دے سینے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نہیں، پیار نہیں، گویا ایسے شخص دے سینے اندر ایمان ہی نہیں۔ ایدی دلیل کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا کوئی بھی بندہ اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ بندہ میری ذات نال، اپنے والدین تو بڑھ کے، اپنی اولاد تو ود کے، پوری کائنات تو ود کے جب تک میرے نال محبت نہیں کردا وہ بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ لگا جڑے بندے دے سینے اندر محبت رسول دا چراغ روشن ہے، اس بندے دے سینے وچ ایمان موجود ہے۔ جڑے بندے دا سینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حب تو خالی ہے، گویا ایسے شخص دا سینہ ایمان تو خالی، یعنی نبی پاک علیہ السلام دی محبت عین ایمان ہے۔ اور اگر بندے دے کول محبت رسول دا خزانہ ہوئے اور بندہ محبت رسول دے تقاضے پورے کرنے والا ہوئے، صحیح معنی اندر محبت نبی پاک علیہ السلام دی ذات نال کردہ ہوئے، تو پھر بندے دی نجات واسطے ایکو عمل ہی کافی۔ نبی کریم علیہ السلام دی خدمت دے اندر ایک صحابی حاضر ہوئے تو عرض کر دینے جی متی الساعہ، قیامت کدوں آئے گی؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما اعددت لہا، تو قیامت واسطے تیاری کی کیتی ہے؟ تو وہ کو جواب دیندے نے جی انی احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اللہ دے رسول نال محبت کرنا۔ فرمایا پھر اس بات تے راضی ہو جا، بندہ قیامت والے دن او دے نال ہی ہوئے گا جدے نال بندہ محبت کردا ہے۔ یعنی جڑے بندے دے سینے اندر نبی پاک دی محبت رسول دے تقاضے پورے کردا ہے، اس بندے دا قیامت والے دن بیڑا پار بھی ہو جائے گا، جنت دا داخلہ بھی مل جائے گا، اور جنت دے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ، سنگت اور رفاقت بھی نصیب ہو جائے گا۔ ہن محبت رسول تو بعد جڑی دوسری چیز ساڑھے ذمہ لازم ہوندی ہے وہ ہے نبی پاک علیہ السلام دا ادب، احترام، عزت اور توقیر۔ جڑا بندہ نبی پاک نال محبت نہیں کردا وہ بھی بندہ مومن نہیں، تے جڑا بندہ نبی پاک دا ادب، احترام، عزت نہیں کردا ایسا بندہ بھی مومن ہو سکدا۔ تھوڑا جا بولو میرے نال تاکہ میں نے پتہ لگے بھی جیندے جاگدے بندے اچ میں گل کر رہا ہوں تو تانوں گل دی سمجھ بھی آ رہی، تھوڑی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سمجھ آ رہی نا سارے نو میری گل دی؟ تے پھر تہاڈی آواز مینوں کیوں نہیں آ رہی؟ نال نال بولو۔ میں گزارش کر رہا کہ جڑے بندے دے سینے اندر نبی پاک دی محبت نہیں وہ بھی بندہ مومن نہیں، تے جڑے بندے دے سینے اندر نبی پاک دی عزت، ادب اور احترام نہیں، ایسا بھی بندہ مومن ہو سکدا نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دا ادب کرنا ہے، آپ دے ادب دیاں 3 قسماں نے۔ کنیاں قسماں نے؟ سارے بولو کنیاں قسماں نے؟ اینڈ تے یار پھر گل نہیں بنتی، تسی نال نال بولو گے تو پھر ہی کام ٹرے گا۔ نبی پاک دے ادب دیاں کنیاں قسماں نے؟ سارے بولو۔ 3 قسماں نے، ہاتھ بے شک نہ چکو، ذرا اونچی بولو۔ کنیاں قسماں نے؟ 3 قسماں نے۔ نمبر 1، سب تو پہلے نمبر تے ادب کرنا ہے نبی پاک دی ذات دا، دوسرے نمبر تے ادب کرنا ہے نبی پاک علیہ السلام دی بات دا، اور تیسرے نمبر تے ادب کرنا ہے نبی پاک علیہ السلام دے نام دا۔ میں تواڈے سامنے پارہ نمبر 26 سورہ الحجرات دیاں ابتدائی 4 تو 5 آیات تلاوت کراں گا انشاءاللہ۔ تے او دے اندر اللہ پاک نے نبی پاک دی ذات دے اتنے ادب بیان کر دیتے ہیں، ذات دا ادب بھی، بات دا ادب بھی اور نام دا ادب بھی۔
جڑی آیت خطبہ مسنونہ اندر میں تلاوت کیتی پہلے ذرا ادھے تے توجہ کرو، ادا ترجمہ کر کے پھر آپا سورۃ الحجرات دی ان آیات دی تلاوت کرنے ہیں۔ جڑا بندہ چاہتا ہے کہ قرآن دی تلاوت ہوئے تے میں سن کے سینہ ٹھارا ایک باری محبت نال تسی کہو سبحان اللہ، ذرا محبت نال ذرا گج وج کے پڑھو سبحان اللہ۔ الہ العالمین نے رب العالمین نے ارحم الراحمین نے احکم الحاکمین نے اعلان فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ پاک فرماندے نے بے شک اللہ اپنے نبی نو فرما رہے نے، اے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دا نام آئے درود پوری محبت نال پیار نال پڑھیا کرو، عقیدت نال پڑھیا کرو، اللہ پاک دی ذات کولوں اجر تے ثواب لین واسطے پڑھیا کرو۔ نبی پاک فرماندے نے بڑا ہی بخیل تے کنجوس و بندہ ہے جڑا میرا نام سن کے درود پڑھن اندر بخیلی کردا ہے، جڑا میرا نام سن کے درود پاک پڑھن اندر کنجوسی کردا ہے۔ یہ بھی نبی پاک دے ادب اندر شامل ہے کہ آپ دا نام آئے تے محبت نال بندہ گج وج کے درود پڑھے۔ امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ، سارے پڑھو محبت نال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے درود متعلق فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا اللہ بھی درود بھیج دے اپنے نبی تے تو تانوں بھی پڑھنا چاہیدا ہے۔ دوبارہ میں پھر نام لینا ذرا منہ میٹھا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ کریے سائدہ اللہ خود بھیجیندا ہے صلوات ہووے، اللہ خود بھیجیندا ہے صلوات ہووے، قرآن سارا جندی نات ہووے، اللہ گواہ ہے اودا جوڑ کوئی نہیں، اودا جوڑ کوئی نہیں۔ اللہ خود بھیجیندا ہے صلوات ہووے، ان اللہ و ملائکتہ دا ترجمہ اللہ خود بھیجیندا ہے صلوات ہووے، قرآن سارا جندی نات ہووے، اللہ گواہ ہے اودا جوڑ کوئی نہیں، اودا جوڑ کوئی نہیں۔ حبشین سنگتاں دا ولد سایہ، حبشین سنگتاں دا ولد سایہ، تے صدیق یاری دا حق ادایا ہے، اللہ گواہ ہے اودا جوڑ کوئی نہیں، اودا جوڑ کوئی نہیں۔ وہ کون نبی ہے؟ تیری تے میری جو شفاعت کرسی، تیری تے میری جو شفاعت کرسی، سجدے چ پہ کے گل بات کرسی، اللہ گواہ ہے اودا جوڑ کوئی نہیں، اودا جوڑ کوئی نہیں۔ اودے پیار کولوں کدے دل نہیں رجیا، اودے پیار کولوں کدے دل نہیں رجیا، اکھیاں چ دو جا نہیں ہور سجیا، اللہ گواہ ہے اودا جوڑ کوئی نہیں، اودا جوڑ کوئی نہیں۔ ادو اللہ بھی درود بھیجدا ہے پر سانوں بھی پڑھنا چاہیدا ہے۔ امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک فرما رہے ہیں اے میرے نبی اساں توانوں بھیجے آئے شاہدن شاہد بنا کے گواہ بنا کے اپنی توحید دا گواہ بنا کے بھیجے آئے فرمایا ومبشرن خوشخبری دین والا بنا کے بھیجے آئے جنت دی خوشخبری دینی میرے پیغمبر نے دیتی ہے حوض کوثر دی خوشخبری میرے پیغمبر نے دیتی ہے حضرات دی وقار قیامت والے دن میرے پیغمبر نے شفاعت کرنی ہے ایک خوشخبری میرے پیغمبر نے دیتی ہے جنت دے اندر حور و غلمان دیا خوشخبریاں میرے پیغمبر نے دیتیاں نے اللہ اللہ توجہ کرنا اگے فرمایا ومبشرا ونذیرا اور نبی خوشخبریاں دینے والا فرمایا سونیا توانوں بھیجے آئے شاہد بنا کے مبشر بنا کے نذیر بنا کے اللہ دے عذاباں تو ڈران والا بنا کے بھیجے آئے اگے کی فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اگے اللہ پاک نے ساڑھے دن میں کام لائے نے فرمایا اللہ اور دے رسول دی ذات سے ایمان ہونا چاہیے دائے وَتُعَزِّرُوهُ فرمایا عزت کرو کہ دی آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت کرو وَتُوَكِّرُوهُ اور توقیر کرو کہ دی آمنہ دلال دے اگے فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ اللہ دی تسبیح کرو بکرتا و اصیلا صبح شام اللہ پاک دی تسبیح بیان کرو اللہ دی تسبیح بھی بیان کرو لیکن اللہ دے محبوب پیغمبر دی عزت بھی کرو توقیر بھی کرو ادب بھی کرو احترام بھی کرو حضرات محترم پتہ لگا جویں اللہ پاک دی تسبیح کرنا ضروری ہے جویں اللہ دی عبادت کرنا ضروری ہے جویں اللہ پاک نے ساڑھے دن میں فرائض لائے نے وہ فرائض پورے کرنا ضروری نے ایویں کملی والے آقا دی عزت کرنا بھی ضروری ہے جویں رب دی عبادت فرض ہے ایویں نبی پاک دا ادب بھی فرض ہے ایویں کملی والے دی عزت بھی فرض ہے سب تو پہلے نمبر تے ادب کرنا ہے میرے پیغمبر دی ذات دا اللہ پاک نے ادب سمجھایا ہے سورۃ الحجرات آیت نمبر 1 کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم محبت نال کہو سبحان اللہ تسی بولتے بولتے کوئی نہیں یار اینا ماشاءاللہ مجمع ذرا ایک باری سجا ہاتھ چوک کے سارے محبت نال کہو سبحان اللہ 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 توجہ کرنا اللہ پاک نے فرمایا ایمان والے ہو لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولہ اللہ اور اللہ دے رسول تو اگے نہیں جانا بلکہ پیچھے پیچھے رہنا ہے اللہ دی اطاعت کرنی ہے اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت بھی کرنی ہے اور اتباع بھی کرنی ہے اللہ تو اگے نہیں جانا اللہ دے رسول تو اگے نہیں جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب ہے یہ نبی پاک دا احترام ہے کہ آپ دے پیچھے پیچھے رہنا ہے آپ دے اتباع کرنی ہے آپ دے قدمہ تے قدم رکھنے نے اگے نہیں جانا نمازوں میں پڑھنی ہے جویں میرے پیغمبر نے پڑھی ہے عبادات معاملاتوں میں کرنے نے جویں میرے پیغمبر نے کیتے نے اگے نہیں جانا بلکہ پیچھے پیچھے رہنا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام ایک سفر دے اندر نے صحابہ دا قافلہ نالے روایت صحیح البخاری دے اندر حضرت عبداللہ بن عمر فرمان دینے اس سفر دے اندر میرے کول گھوڑا بڑا تیز ہے میرے والد حضرت عمر بن خطاب بھی نال نے صحابہ دا قافلہ ہے نبی پاک علیہ السلام دا گھوڑا جا رہے ہیں پیچھے آپ دے صحابہ دیا سواریاں جا رہی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر فرمان دینے تو میں اپنے گھوڑے نو دوڑایا میں اپنا گھوڑا پجایا تے میرا گھوڑا دوڑ دا نبی پاک علیہ السلام دی سواری دے برابر آ گیا اللہ اللہ توجہ کرنا فرمان دینے میں اپنی سواری نو ہور دوڑایا انی تیز میری سواری دوڑی ہے حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام دی سواری نو کراس کر گئی آمنہ دلال دی سواری پچھے رہ گئی حضرت عبداللہ بن عمر دی سواری اگے گزر گئی حضرت عمر بن خطاب پچھے سن انہوں نے پتہ لگا میرے بیٹے عبداللہ دی سواری نبی پاک دی سواری تو اگے جا رہی ہے حضرت عمر گھوڑا دوڑا کے جلدی نہ لگے آئے اپنے بیٹے عبداللہ نے مخاطب کیتا فرمایا عبداللہ گل سن لے اپنی سواری نبی پاک دی سواری
سواری تو پیچھے کر لیں، اپنا گھوڑا نبی پاک دی سواری تو پیچھے کر لیں۔ اتر تینوں نہیں پتا ہے جا کڈی وڈی ہے، ذات کڈی اونچی ہے۔ فرمایا بیٹا اگر دوبارہ تیری سواری نبی پاک دی سواری تو اگے گئی میں بھول جاواں گا کہ تو میرا بیٹا ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، پتہ لگا تے نبی پاک دی ذات ہے، اوتے کسے دی ذات نہیں، سب تو اگے سب تو اونچے نبی پاک دی ذات ہے۔ باقی سارے پیچھے ہی رہن گے، باقی سارے تھلے ہی رہن گے، کیونکہ رب دے قرآن نے اصول بنایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ فرمایا اللہ دے رسول تو اگے نہیں جانا، پیچھے پیچھے رہنا ہے۔ ایدہ نام محبت ہے، ایدہ نام پیار ہے، اور جدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، پہویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ جدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، پہویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ ہاتھ نبی دے پھڑائی جننے واگے اپنی چھڑے گل اپنی گل کتے اپنی، بس پیچھے پیچھے اگے نہیں بس پیچھے پیچھے چلنا، بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا، پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ اللہ توجہ کر دے جانا، پیچھے رہنا ہے، اگے نہیں جانا، اگے نہیں جانا۔ حضرات دی وقار توجہ کرنا، دوسرے نمبر تے ادب کرنا ہے نبی پاک علیہ السلام دی بات دا۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہو بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا ایمان والے ہو، اپنی آوازاں نبی پاک دی آواز تو اونچیاں نہیں کرنیاں، اپنی آواز نو پست رکھنا ہے۔ تہاڈی آواز نبی پاک دی آواز تو اونچی نہیں جانی چاہیے دے۔ حضرات محترم صحیح بخاری دے اندر اس آیت مبارکہ دی تفسیر موجود ہے۔ ابن ابی ملیکہ بیان کر دینے قریب سی خطرہ سی اسباب دا کہ دو بڑیاں معزز شخصیتاں انہاں تے جناب خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہتے انہاں دے عمال دایا نہ ہو جان۔ ایک کون نے؟ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما تشریف فرمانے۔ آمنہ دلالوی بیٹھے نے، کچھ لوگ میرے پیغمبر دے کوڑ آئے، وہ کہنے لگے جی کہ ایک بندے نو ساڈا امیر بنا دیو، ایک بندے نو ساڈا قائد بنا دیو۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے جی انہ دا امیر قعقاع بن معبد نامی بندے نو بنا دیو۔ حضرت عمر کہنے لگے جی رہن دیو، قعقاع بن معبد نو رہن دیو، بلکہ اقرع بن حابس نو انہ دا امیر بنا دیو۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے عمر یار میں جدوں بھی گل کرنا وہاں تسی میری گل نال اتفاق نہیں کر دے، تسی اپنا مشورہ دے دیں ہو۔ حضرت عمر کہنے لگے یار میں جو کہہ رہے ہیں اقرع بن حابس نو امیر بناؤ، آپس اندر بحث ہو گئی، تکرار ہو گیا۔ ادھو تکرار ہویا، آوازاں بلند ہویا، نبی پاک بھی تشریف فرمانے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی دی موجودگی دے اندر انداز پسند نہ آیا، اللہ نے قرآن نازل فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ فرمایا جتے کملی والا موجود ہوئے ہوتے کسے دی آواز اچھی نہیں، ہوتے ذات بھی نبی دی اچھی ہے، بات بھی نبی دی اچھی ہے۔ اللہ اللہ ہوتے اور کسے دی ذات نہیں، ہوتے کملی والے دی ذات ہے، ہوتے ذات کسے دی نہیں، ہوتے آقا دی بات ہوئے ہوتے بات کسے دی نہیں۔ فرمایا جدو نبی پاک موجود نے پھر کسے دی کی جرت اپنی آواز اچھیاں کر
کرے۔ ادو اللہ پاک نے اے آیت نازل فرمائی کہ اپنی آوازاں تھلے رکھو، نبی پاک دی آواز تو تہاڈی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے دے۔ فرمایا اگر تہاڈی آواز اچھی ہو گئی خطرہ اس بات دا اللہ تہاڈی زندگی دے عمال برباد نہ کر دے وے، اللہ تہاڈیاں نیکیاں ضائع نہ کر دے وے۔ وانتم لا تشعرون، تے تانوں پتہ بھی نہ لگے زندگی دے عمال برباد ہو جان تے تانوں پتہ بھی نہ لگے۔ ادو اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ ایک نبی پاک دے صحابی سن، انہاں دا نام سی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی۔ انہاں دی آواز نا اللہ پاک نے قدرتی بلند بنائی سی۔ کئی بندے ہوندے نے وہ ایستا بھی بول دے نے نا، انہاں دی آواز بلند ہو جاندی ہے، وہ پھر کہندے نے یار میری گل دا غصہ نہ کری، میں لڑدا نہیں پیا، میرا لہجہ ہی انج دا ہے، میری آواز ہی میرا بلار ہی انج دا ہے۔ اے طبیعت ہوندی، مزاج ہوندے نے بندیاں دے۔ اللہ اللہ توجہ کر دے جانا نبی پاک دے صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی آواز قدرتی بلند ہے، قدرتی انہاں دا بلار اونچا ہے۔ تو اللہ پاک نے اے آیت نازل فرمائی کہ جدی آواز نبی پاک دے کول اونچی ہو گئی اللہ دی زندگی دے عمال برباد کر دے گا۔ حضرت ثابت بن قیس نے کرے ڈیرا لا لیا، مسجد دے اندر آنا چھڑ دیتا۔ چند دن نبی پاک نے نوٹ کیتا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ قیس بن ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا کی گل ہے مسجد آندہ کیوں نہیں؟ صحابہ کہنے لگے سنیا ہے گل نے اے قرآن دی آیت نازل ہوئی ہے تے تواڈا یار ڈر گیا ہے، انہوں خطرہ ہے کہ میری نیکیاں ضائع نہ ہو جان، میرے اعمال ضائع نہ ہو جان۔ ویکھو یار جے نبی پاک دے صحابہ نے ادب کیتا ہے میں کون کر سکتا ہے؟ ایویں دیاں مثالاں صحابہ نے قائم کیتیاں نے، ایویں دیاں کون کر سکتا ہے؟ ایویں تے بندے مدینہ مدینہ نہیں کردے پھردے، جڑے مدینے دی سرزمین تے زندگی گزار گئے بندے ہی بڑے کمال سن، وہ بندے ہی بڑے اونچے سٹیٹس دے سن، وہ بندے بڑے اونچے گریڈ دے سن۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، جڑے مدینے دے معاشرے اندر رہ گئے نے وہ حزب اللہ دی جماعت ہے، اولئک هم المفلحون دی جماعت ہے، اولئک هم الراشدون دی جماعت ہے۔ جڑے مدینے دی سرزمین تے دفن ہو گئے نے اولئک هم الفائزون دی جماعت ہے، اولئک هم المؤمنون حقا دی جماعت ہے۔ انہاں کائنات دے لوگاں نو کملی والے دا ادب سمجھا دیتا ہے۔ او کون نے آقا چنتے صحابہ تارے، جڑا جڑا صحابہ دا دیوانہ ہے ایک باری کھول کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ آقا چنتے صحابہ تارے، تارے نے او جنتی سارے، کردائے قرآن اشارے، بڑی اونچیاں ہستیاں نے، صحابہ تے رب راضی اے تو بول کے دس دیا نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت صحابہ۔ اللہ اللہ صحابہ تے رب راضی اے تو بول کے دس دیا نے، چل مدینے مزار تک لے، چل 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 مدینے مزار تک لے۔ اللہ تینوں بھی مدینہ بکھائے، اللہ مینوں بھی بکھائے، آمین تے آکھو۔ اللہ مینوں توانو مکے بھی لے جائیں، مدینے بھی لے جائیں۔ اللہ اللہ نہ امیران دی گل نہ غریبان دی گل نے، مکے تے مدینے نو جانا نصیبان دی گل نے۔ ایک سریکی کی کہندا ہے بزرگوں توجہ کرنا، ایک سریکی کی کہندا ہے کہندا جے قسمت دے وچ پھیر کئی نہیں تا پند مدینے دا ڈھیر کئی نہیں، آپ ونجا تے ونج نہیں سکدا، جے مولا سڈے تا دیر کئی نہیں۔ چل مدینے مزار تک لے، چل مدینے مزار تک لے، یاراں دے نال یار تک لے، دوواں دے نال پیار تو تک لے، انج محبتاں رس دیاں نے، صحابہ تے رب راضی اے تو بول کے دس دیاں نے، اے تو بول کے دس دیاں نے، رب دی خاطر نبی دی خاطر، بڑا وڈا جملہ ضائع نہ کریں آجے، رب دی خاطر نبی دی خاطر، سولیاں تے چڑھ دے رہنے، احد احد دی صدا
نہیں چھوڑی کولیاں تے سڑ دے رہنے. ایک اور نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے پیغمبر دا معزن بلال ہے, میرے پیغمبر دا خزانچی بلال ہے, میرے پیغمبر دا یار بلال ہے. اللہ اللہ کالا رنگ تے حبش دے رہن والا کیتا پیار بلال نے دل لاکے. کلمہ چھڑ دے بلال نو کہن کافر, پتھر مار دے تلیاں چکلا کے. تے کلمہ نہیں چھڑنا اگوں بلال کے تسی ویکھ لو اپنا ٹلا کے. اور رب نے رنگ بلال دا ونڈ چھڑیا, ہر سونی صورت تے تلا کے. احد احد دی صدا نہیں چھوڑی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ متا کسے چرواہے نو برایا کے, بڑا توجہ طلب جملہ, متا کسے چرواہے نو برایا کے, 4 بکریاں خود سرکار گینے. متا کسے چرواہے نو برایا کے, 4 بکریاں خود سرکار گینے. تے کسے کمی نو نیچ نہ سمجھیا کر, آپ کمیاں نال بھی کر پیار گینے. تے کسے کالے نو مندہ نہ بول بیٹھی, حبشی جان حضور توار گینے. اللہ اللہ رب دی خاطر نبی دی خاطر سولیاں تے چڑھ دے رہنے. احد احد دی صدا نہیں چھوڑی کولیاں تے سڑ دے رہنے. سن کے آہٹ قدماں دی وچ, سن کے آہٹ قدماں دی وچ جنت حورا ہس دیا نے. صحابہ تے رب راضی اے تو بول کے دس دیا نے. صحابہ کرام نے سکھایا نبی پاک دا ادب. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا صحابی مسجد دے اندر نہیں آ رہا, میرا دیوانہ نظر نہیں آ رہا. صحابہ کہندے سونیا اللہ پاک نے قدرتی آواز ثابت بن قیس دی بلند بنائی ہے. سونیا او ایسا بھی بول دے نے آواز اچھی ہو جاندی ہے. سونیا او ڈر کے گھر اندر بہ گیا ہے کہ میں مسجد دے اندر آوا, لا ابالی دے اندر میری آواز کتے اچھی ہو گئی, میری زندگی دے عمال ضائع نہ ہو جان, میری نیکیاں ضائع نہ ہو جان. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جا کے ثابت نو خوشخبری دے دیو, اے عید ثابت واسطے نہیں. آپ نے فرمایا اے دا مطلب ہو نہیں جو ثابت بن قیس نے سمجھے آئے. فرمایا او دیتی اللہ نے قدرتی آواز بلند بنائی ہے. آپ نے فرمایا انہوں ڈرم دی لوڑ نہیں, ہوتے میرا یار جنت دا شہدادہ ہے. آپ نے فرمایا اس آیت دے زمرے اندر تے ہو بندے ہوں دینے جڑے جان پوچھ کے نبی پاک دی آواز تو اچھی آواز کر دینے, جڑے آمد القصد نبی پاک دی آواز تو جان پوچھ کے اچھی آواز کر دے. ماشاءاللہ اہلا و سہلا مرحبا. معزز مہمان تشریف لے آئے نے, توجہ بس اپنا باتوں سمیٹیں. اللہ اللہ توجہ کر دے جانا درہ. نبی پاک علیہ السلام دا ادب جویں صحابہ نے کیتا ہے اویں دا اگر اسی کریے تے پھر کامیابی ہے, کیونکہ انہاں نو اللہ پاک نے ساڈے واسطے نمونہ بنایا ہے, انہاں دا ایمان اللہ نے ساڈے واسطے معیار بنایا ہے. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. نبی پاک نے محبت کرو کیویں جویں صحابہ نے کیتی ہے, کملی والے دا ادب کرو کیویں جویں صحابہ نے کیتا ہے, آقا دا احترام کرو کیویں جویں صحابہ نے کیتا ہے. اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا. صلح حدیبیہ دا موقع ہے, نبی پاک علیہ السلام مقام حدیبیہ دے تشریف فرمان ہے, آپ دے صحابہ بھی موجود نے. مکے والے کافرہ دے نال صلح کرنی ہے, میرے پیغمبر نے مکے والے دے سفیر آ رہے نے نبی پاک نال مذاکرات کرنے واسطے, آپ نال صلح دے معاملات طے کرنے واسطے.
واسطے مکے والے دا ایک سفیر آیا ادا نام عروہ ثقفی ہے میرے پیغمبر دے کول آیا ہے آ کے صلح دے معاملات طے کر رہے آئے آ کے صلح دی شرائط طے کر رہے آئے انہیں کچھ وقت میرے پیغمبر دے کول گزارے انہیں کملی والے دے صحابہ دا امداد ویکھے صحابہ نبی پاک نال محبت کیویں کر دینے صحابہ میرے پیغمبر دا ادب کیویں کر دینے ادا عروہ ثقفی نے امداد ویکھے تے واپس مکے دے اندر گیا تے جا کے کافراں نوں کہن لگا سن لو تسی کدی بھی محمد تے دے ساتھیاں تے غالب نہیں آ سکدے صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کیا عروہ خیر ہوے کیویں دی مایوسی والیاں گلاں کرنا ہے انہیں آکھیا یار گل نے میں بڑے بڑے وزیراں تے بڑے بڑے بادشاہاں دا پروٹوکول ویکھے آئے میں کیسر و کسرا دے دربار اندر گیا ہاں میں ایران بھی گیا ہاں میں روم بھی گیا ہاں میں فارس بھی گیا شام بھی گیا بڑے بڑے بادشاہاں دا پروٹوکول ویکھے ہیں بڑے بڑے وزیراں دی میں ٹھاٹ پاٹ ویکھی ہے لیکن انہاں ادب انہاں احترام میں روئے زمین تے کتے نہیں ویکھے ہاں جنہاں ادب صحابہ اپنے نبی دا کر دینے جنہاں ادب کملی والے دے یار اپنے نبی دا کر دینے انہیں آکھا یار میں ویکھیاں حیران رہ گیا کملی والے وضو کر دینے صحابہ نیچے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے نے آپ دے وضو دا پانی زمین تے گرنا نہیں چاہیے بلکہ آپ دے وضو دے قطرات صحابہ دیاں تلیاں اوپر گر دینے پھر صحابہ انہاں نو ہتھاں نو اپنے جناب جسم نال مس کر دینے اپنے جسم تے ٹچ کر دینے آقا دے وضو دے قطرات اپنے جسم تے مل لیندے نے انہاں دا ایمان ہے جتے نبی پاک دے جسم دے وضو دے قطرات لگ گئے اللہ جسم تے جہنم دی اگ حرام کر دے گا انہاں کہ یار میں ویکھے آئے کملی والے جدوں بھی تھوک مبارک زمین تے سٹا لگ دینے ادوں بھی زمین تے آپ اپنا لعاب گرا لگ دینے کدی بھی زمین تے آپ دا لعاب نہیں گریا بلکہ کسے صحابی دی تلی اتے گرے آئے کسے صحابی دے ہاتھ اتے گرے آئے کہے اور وثقفی قریشان جا کے میں شاہاند شاہی درباران ڈٹھا زمانے چے ایسی مثالی نہیں مل دی جویں میں محمد دیاران ڈٹھا وضو قطر گردے او پج پج کے پکڑل محبت نال مل دے رخ ساران ڈیٹا گرے نہ تھک دی ایک چھٹوی زمین تے میں ایسا کدی بھی پیارا نہ ڈیٹا یہ ذات نبی پاک نہیں ہے آپ دے مقابلے اندر کوئی اور ذات ہو سکتی نہیں ہو سکتی توجہ میرے وال کرنا دراؤ ایک دن نبی پاک علیہ السلام مقام قباء تے جا رہے ہیں مدینہ دے قریب ہی ہے نا قباء دا مقام جنہ نہیں ویکھیں اللہ انہوں نے بھی وکھائے اللہ پاک مقام قباء وکھائے اللہ مدینہ منورہ دی زیارت نصیب فرمائے اللہ توجہ کرنا غور کر دے جانا دراؤ ایک دن نبی پاک علیہ السلام مقام قباء تے جائے نے دو قبیلیاں دی صلح کرانا واسطے آپ نے صحابہ نو فرمایا میرے صحابہ میں جا رہے ہیں مقام قباء تے اگر میری غیر موجودگی دے اندر عصر دی نماز دا وقت ہونے والا ہے فرمایا اگر عصر دی نماز دا وقت آ جائے فرمایا تسی کسے صحابی نو کہنا جماعت کرا دے میں اگر میں نو تاخیر ہو جائے اگر میں لیٹ ہو جاؤں کسے صحابی نو کہنا جماعت کرا دے میں نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے اذان دا وقت ہو گیا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دے دیتی ہے جماعت دا وقت ہو گیا سیدنا بلال نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورد کی تھی تسی آؤ تے مسلح تے جماعت کراؤ سارے صحابہ جان دینے نبی پاک تو بعد نبی دے مسلح دا وارث ابو بکر صدیق ہے نبی پاک تو بعد آپ دا مسلح ابو بکر صدیق دا ہے آپ دا ممبر ابو بکر صدیق دا ہے نبی پاک تو بعد آپ دی خلافت ابو بکر صدیق دی ہے اللہ توجہ کرنا پہلا نمبر ابو بکر دا ہے نبی پاک تو بعد مسلح تے پہلا نمبر ابو بکر دا ہے نبی پاک تو بعد ممبر تے پہلا نمبر ابو بکر دا ہے نبی پاک تو بعد خلافت اندر پہلا نمبر ابو بکر دا ہے نبی پاک تو بعد امارت اندر پہلا نمبر ابو بکر دا ہے اللہ توجہ کر دے جانا دراؤ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت بلال نے جا کے حضرت ابو بکر نو آکھیا جی آؤ جماعت کراؤ حضرت ابو بکر مصلی امامت تے آئے پچھے صحابہ دیا صفحہ بن گئیاں نے نماز شروع ہو گئی ہے حلے جماعت جاری ہے ادھر میرے پیغمبر تشریف لے آئے صحابہ محسوس کر لیا کہ نبی پاک تشریف لے آئے نے نبی پاک دی خوشبوئی دست دیندی سی کہ اتھوں آمینہ دلال گزر کے گیا نے
آپ دے پسینے دی خوشبو دس دیندی سی اللہ اللہ توجہ کر دے جانا اج بھی جاؤ میرا ایمان ہے اج بھی جاؤ مدینے دے اندر توانو انا فضاواں تو محسوس ہوئے گا توانو انا گلیاں دی آب و ہوا تو محسوس ہوئے گا یہ تو کملی والے گزر کے گئے نے تا میں محبت دی گل کرنا چاہنا نے تسی کڈیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیوں نے تسی کڈیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیوں جیڑی گلی وچوں لنگ جاندا پیارا سی مہک اٹھدا محلہ سارا سی تسی اس خوشبو دیا مسیح ہویا امبر کستور دیو ڈلیوں نے تسی کڈیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیوں حضرت ابو بکر کھڑے مسلح تھے جماعت کرا رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے صحابہ محسوس کیتا کہ نبی پاک تشریف لے آئے صحابہ نے تالی بجائی کہ کسی طرح حضرت ابو بکر نو پتا چل جائے آمنہ دلال آگے نے وہ مسلح خالی کر کے پچھے آ جان میرے پیغمبر صفحہ نو کراس کر دے اگے تشریف لے آ رہے ہیں ادو شور دے آدھا آیا ادو صحابہ نے تالیاں بجائی شور دے آدھا آیا حضرت ابو بکر سمجھ گئے لگدا نبی پاک تشریف لے آئے نے حضرت ابو بکر نے پچھے نو مڑنا چاہیا نبی پاک فرماندے نے ای مکانہ کا ابو بکر اپنی جگہ تے کھڑے رہو حالانکہ مسلح نبی پاک دا ہے نبی پاک نے اے نہیں فرمایا بھی ابو بکر میرے مسلح تے کھڑا رہو یا میری جگہ تے کھڑا رہو فرمایا ای مکانہ کا نبی پاک دس کے جا رہے ہیں ابو بکر جگہ تیری ہے میرے بعد مسلح تیرا ہے میرے بعد جگہ تیری ہے میرے بعد ممبر تیرا ہے فرمایا ای مکانہ کا ابو بکر اپنی جگہ تے کھڑے رہو لیکن حضرت ابو بکر پھر بھی جناب پچھے موڑا اس صف دے اندر آ گئے میرے پیغمبر مسلح تے آئے نماز مکمل کرائی آپ نے صحابہ وال چہرہ کیتا فرمایا ابو بکر یار جدو میں تینوں آکھیا سی نماز مکمل کراؤ پھر تسی پچھے آ گئے میرے واسطے مسلح خالی کر دیتا ہے حضرت ابو بکر فرما دینے سونیا ابو قحافہ دے پتر وچ ہجے اتنی طاقت نہیں آئی کہ تسی پیچھے کھڑے ہو تے میں توانوں جماعت کراواں قربان جاواں میں ابو بکر صدیق دی عاجزی تو اے نہیں آکھیا کہ سونیا ابو بکر وچ ہجے اتنی طاقت نہیں آئی بلکہ کہندے نے سونیا ابو قحافہ دے پتر وچ ہجے اتنی طاقت نہیں آئی کہ تسی مقتدی ہو تے ابو بکر تہاڈا امام ہوے ابو بکر نے دس دتا ہے کائنات دے لوگاں نو کہ جتھے آمنہ دا لال موجود ہوے ایتھے کالی کملی والا حاضر ناظر ہوے اوتے کوئی صحابی بھی مسلح تے آ سکدا سارے نہیں بول دے جتھے نبی پاک دی ذات موجود ہوئے کوئی صحابی بھی مسلح تے کھڑے ہو سکتے تے کوئی نبی بھی آؤ ذرا مسجد اقصی معراج دی رات اللہ اللہ توجہ کرنا معراج دی رات مسجد اقصی 1.25 لاکھ نبی جمانے انتظار ہو رہے آئے کیدا انتظار ہو رہے آئے امام دا انتظار ہو رہے آئے انبیاء جمانے امام الانبیاء دا انتظار ہو رہے آئے انبیاء جمانے سید الانبیاء دا انتظار ہو رہے آئے انبیاء جمانے خاتم الانبیاء دا انتظار ہو رہے آئے آدم صفی اللہ کہندے نے جماعت میں کراواں گا نوح نجی اللہ کہندے نے جماعت میں کراواں گا ابراہیم خلیل اللہ کہندے نے جماعت میں کراواں گا اسماعیل ذبیح اللہ کہندے نے جماعت میں کراواں گا موسیٰ کلیم اللہ کہندے نے جماعت میں کراواں گا عیسیٰ روح اللہ کہندے نے جماعت میں کراواں گا لیکن قربان جاواں جدوں جماعت کران دا وقت آیا ہے ادا مصلی امامت تے کھڑے ہون دا وقت آیا ہے ادا مصلی تے آدم صفی اللہ نہیں آئے نوح نجی اللہ نہیں آئے ابراہیم خلیل اللہ نہیں آئے اسماعیل ذبیح اللہ نہیں آئے موسیٰ کلیم اللہ نہیں آئے عیسیٰ روح اللہ بھی نہیں آئے مصلی تے آئے نے تے محمد الرسول اللہ آئے نے پتہ لگا جتھے نبی دی ذات موجود ہوئے صحابی تے صحابی رہ گیا کوئی نبی بھی مسلح تے کھڑے ہو سکتے یہ جے ادب نبی پاک دا اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا آخری بات مکائیے نبی پاک دن نام دا ادب کرنا ہے نام دا فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون بنو
بنو تمیم قبیلے دے نا وہ جو دیہاتی بندے آئے مدینے دے اندر نبی پاک علیہ السلام نو ملنے تے نبی پاک اپنے گھر آرام پہ کر دے رہے انہاں باہر کھلو کے آوازاں ماریاں نبی پاک دا نام لے کے یا محمد نبی پاک دا نام لے کے آوازاں ماریاں نے اللہ پاک نو انداز پسند نہ آیا حالانکہ عام بندے دی گل کوئی نہیں عام بندہ جا رہے آوے پچھو نام لے کے آواز ماری جا سکتی ہے کسے بندے دا نام اسلم جا رہے آوے او دا نام لے کے پچھو پکارے جا سکتا ہے کسے بندے دا نام طاہر ہوئے جا رہے آوے او دا نام لے کے پچھو پکارے جا سکتا ہے اللہ پاک فرماندے نے میرے نبی دا ادب وے جن نے میرے نبی نو نام لے کے آواز ماری فرمایا میں بے ادباں وچ لکھ چھڈاں گا میں او دا نام بے عقلاں وچ لکھ چھڈاں گا فرمایا او بے ادب ہوندا ہے او بے عقل ہوندا ہے جڑا نبی پاک دا نام لے کے آوازاں ماردا ہے اللہ پاک فرماندے نے قرآن نہیں جے پڑھیا ساڈا امداد نہیں ویکھ دے اسی ہر نبی نو نام لے کے بلایا ہے ہر نبی نو یاد حرف ندا نال مخاطب کیتا ہے حضرت آدم دیواری آئی فرمایا وَيَا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ حضرت نو دیواری آئی یاد حرف ندانہ مخاطب کیتا قال یا نوح انہو لیس من اہلک حضرت زکریہ دیواری آئی یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ حضرت یحییٰ دیواری آئی نام لے کے مخاطب کیتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ حضرت موسیٰ دیواری آئی نام لے کے مخاطب کیتا ہے قال یا موسیٰ ان استفیتک علی الناس برسالاتی حضرت عیسیٰ دیواری آئی نام لے کے مخاطب کیتا ہے قال یا عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدتا من السماء ہر نبی نو نام لے کے بلایا آدم نبی دیواری آئی یا آدم کہہ کے بلایا نو نبی دیواری آئی یا نو کہہ کے بلایا زکریہ پیغمبر دیواری آئی یا زکریہ کہہ کے بلایا یحییٰ نبی دیواری آئی یا یحییٰ کہہ کے بلایا ہے حضرت موسیٰ دیواریاں آئیاں نے یا موسیٰ کہہ کے بلایا ہے حضرت عیسیٰ دیواریاں آئیاں نے یا عیسیٰ کہہ کے بلایا ہے ادو میرے تے تیرے پیر دیواری آئی ہے ادو بدر منیر دیواری آئی ہے ادو امام المرسلین دا نمبر آیا ہے ادو رحمت للعالمین دا نمبر آیا ہے ادو خاتم المرسلین دا نمبر آیا ہے ادو آمنہ دے نور نظر دا نمبر آیا ہے ادو عبداللہ دے لخت جگر دا نمبر آیا ہے ادو ساقی کوثر دا نمبر آیا ہے اور ادو شاف محشر دا نمبر آیا ہے ادو تاجدار مدینہ دا نمبر آیا ہے ادو سرور قلب و سینہ دا نمبر آیا ہے ادو والی بطحا دا نمبر آیا ہے بدر الدجا دا نمبر آیا ہے شمس الزہا دا نمبر آیا ہے ادو اللہ پاک نے امداد بدلے ہیں اللہ پاک نے اصول بدلے ہیں قانون بدلے ہیں جا الف لام میم دی الف تو لگ جا والناس دی سین تک پڑھ جا اللہ نے ایک مقام تے بھی اپنے نبی نو یاد حرف ندان مخاطب نہیں کیتا یا محمد کہہ کے نہیں بلایا بلکہ کہتے آواز آندی ہے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا کہتے آواز آندی ہے یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر کہتے آواز آ رہی ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کہتے آواز آندی ہے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اللہ نے ادب سمجھایا اپنے نبی دا حالانکہ اللہ دی ذات نبی پاک تا اونچی ہے اللہ دی ذات میرے پیغمبر تو بڑی ہے اگر اللہ چاہے تے اپنے نبی دا نام لے کے بلا لین لیکن اللہ نے سانو ادب سمجھایا ہے کہ نبی پاک دا نام لے کے آواز ماری جا سکتی ہر نبی نو اللہ نے نام لے کے بلایا یاد حرف ندا نال بلایا لیکن جدو آمنہ دلال دیواری آئی ہے آپ دے نام دا ادب سمجھا دیتا ہے یارو میں گزارش کرانگا آج نبی پاک دے نام دا ادب نہیں کر دے بندے ہر بندہ اپنے نام نال محمد جوڑنا سعادت سمجھدا ہے نام مسلم ہوئے بندہ نال محمد جوڑ بڑی اچھی بات ہے جوڑنا چاہیدہ ہے اعزاز اور سعادت دی بات ہے بالکل لگانا چاہیدہ ہے نام سلمان ہوئے بندہ نال محمد لگاندہ ہے نام زید ہوئے بندہ نال محمد لگا لیندہ ہے لیکن یار ایک گل میں انصاف دی لینا چاہواں گا نام نال محمد
محمد لگا ہوئے تے بندہ چوریاں کردا ہوئے تھانے اپلیکیشن کٹی ہوئے تھانے جناب ایف آئی آر کٹی ہوئے تے نام دے نال محمد لگیا ہوئے نام دے نال محمد لگا ہوئے تے بندہ کسے جرم دے اندر تھانے پکڑیا جائے عدالت پیشی ہوئے تے کٹہرے اندر نام بولیا جا رہے ہوئے تے تیرے نام نال محمد لگا ہوئے ان نہیں مناسب میرے بھائی ادب کریا کر میرے پیغمبر دے نام دا اوے کڈا سونا اے نام محمد تے جد کوئی منہ ہلاوے ایک لب دوجے لب دے تائی تے کوٹ کوٹ جفیاں پاوے یہ ادب ہے میرے پیغمبر دے نام دا آخری بات صلح حدیبیہ دے موقع ہے نبی پاک علیہ السلام اور مکہ دے کافران دے درمیان جناب صلح دے معاملات تے پا رہے نے انج کر کے صلح دے شرطیں لکھیاں جا رہی ہیں انج کر کے جناب معاہدہ نامہ ہے انج کر کے پرچائیں اوپر ہیڈنگ دیتی گئی کہ اے معاہدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ دے درمیان تو جڑے مکہ دے کافر ہوتے بیٹھے سننا صلح کرنے واسطے آئے انہاں روڑا پا لیا انہاں کیا اسی نہیں مان دے اگر محمد الرسول اللہ مان لئیے تو لڑائی ختم ہے پھر تو جھگڑائی کوئی نہیں اسی رسول اللہ نہیں مان دے اتھے لکھو محمد بن عبداللہ اسی محمد بن عبداللہ ماننے ہیں محمد الرسول اللہ نہیں مان دے انہوں نے پتا سی ادھا محمد الرسول اللہ پڑھ لئیے تے من لئیے پھر روڑے مک جاندے نے پھر نبی پاک دی گل مننی پیندی لیکن آج مسلمان ویکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھی جاندہ ہے اپنی من مردی بھی کری جاندہ ہے کلمہ بھی پڑھی جاندہ ہے محمد الرسول اللہ بھی پڑھی جاندہ ہے داڑھی بھی منائی جاندہ ہے کلمہ بھی پڑھی جاندہ ہے دودھ اندر پانی بھی پائی جاندہ ہے کلمہ بھی پڑھی جاندہ ہے دھوکھا بھی کر رہے ہیں فراڈ بھی کر رہے ہیں حرام بھی کما رہے ہیں خلق خدا تے ظلم بھی کر رہے ہیں اپنی بہناں دا حق بھی کھا رہے ہیں اپنی بیٹیاں دا حق بھی کھا رہے ہیں کلمہ بھی پڑھی جاندہ ہے اے مکے دے کافرانوں پتا سی کہ اگر رسول مان لیا پھر گل مننی ضروری ہو جائے گی تو رسول مان لئیے پھر اختلاف نہیں رہندا پھر روڑا مک جاندہ ہے اسی کلمہ بھی پڑھی ہونے آؤ اختلاف بھی ہوتے دے ہوتے کھڑے نے کلمہ بھی پڑھی ہونے آتے روڑے بھی نہیں مک دے کیونکہ اسی کلمے نو سمجھے یا نہیں کلمے دے تقاضے پورے کیتے نہیں اللہ اللہ توجہ کر دے جانا مکے دے کافر کہنے لگے اسی نہیں مان دے اے محمد الرسول اللہ مٹاؤ ایتے محمد بن عبداللہ لکھو نبی پاک نے فرمایا علی کی گل نہیں یار حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے معاہدہ لکھ رہے ہیں آپ نے فرمایا علی یار کی گل نہیں حضرت علی کہنے لگے سونے آئے بندے اڑ گئے نے زد کر گئے نے ایک کہندے نے جی اسی محمد الرسول اللہ نہیں ماندے محمد بن عبداللہ لکھو آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں علی آپاں سلو کرنی ہے قربان جاواں نبی پاک دی عاجزی تو آپ نے فرمایا یار آپاں سلح کرنی یہ کوئی گل نہیں رسول اللہ مٹا دے محمد بن عبداللہ لکھ دے تے حضرت علی کہندے نے سونیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھیا جا چکا ہے آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں یار میں کہہ رہا مٹا دے حضرت علی کہندے نے سونیا میرے کولوں نہیں جے مٹایا جاندا جنہاں ہتھاں دے نال تواڈا نام لکھا پھر انہاں ہتھاں دے نال مٹاواں میرے کولوں تے نہیں جے ہوندا سونیا تواڈا نام مٹاواں علی آپ تے مٹ سکدا ہے تواڈا نام نہیں مٹا سکدا سونے علی کیویں کٹے تواڈا نام جنہاں ہتھاں دے نال لکھا انہاں ہتھاں دے نال کٹا میرے کولوں نہیں جے ہوندا نبی پاک نے خود اپنے ہاتھ اندر تحریر نامہ لیا خود میرے پیغمبر نے نام مٹایا پتہ لگا میرے پیغمبر دے نام دا ادب وے صحابہ مٹایا نہیں صحابہ ختم کیتا نہیں اے کملی والے دے نام دا ادب اللہ اللہ توجہ کرنا تا اللہ پاک فرما رہے نے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون اے ادب کرنا نبی پاک دا آپ دی ذات دا آپ دی بات دا اور آپ دے نام دا ادب کرنا ہے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ سانو کما حق ہو کملی والے آقا دی عزت اور توقیر کرن دی توفیق نصیب فرمائے زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی جنت بن کے ٹکڑا مدینے میں رہ گئی پھولوں کا رنگ حضرت یوسف کو ملا خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی میں نے اس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کی ہے میں نے اس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کی ہے جس کی چوکھٹ پہ فرشتوں نے
نے غلامی کی ہے، کس کی جرت ہے کہ میرے آقا کے برابر آئے؟ میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات